الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت الیہود، اور یہودی کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، نصارہ نہیں ہے کسی راہ پر. وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کسی راہ پر. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ہیں، جاہل ہیں. مثل قولهم، انہی کی سی بات. فاللہ يحكم بینہم، اللہ تبارک و تعالی حکم کرے گا ان کے درمیان. یوم القیامہ، قیامت کے دن. فیما كانوا فیہ یختلفون، جس بات میں وہ جھگڑتے تھے. یہ جو آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی 113 نمبر آیت ہے. اس میں دوسرے شکوے کا ذکر ہے، کیونکہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ 5 شکوے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے ہیں، اور 5 شکووں کا حق تعالی شانہ نے بہت ہی مدلل جواب بھی دیا ہے. یہود و نصارہ کے ایک شکوہ اور اس کا جواب ہم نے کل پڑھ لیا تھا. آج ان کے دوسرے شکوے کو حق تعالی شانہ نے ذکر کیا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے. وہ شکوہ ان کا یہ تھا کہ یہودی یہ بات کہتے تھے کہ جو نصارہ ہے ان کا دین باطل ہے، کیونکہ وہ ایک تو تثلیث کے قائل ہیں، 3 خداؤں کے وہ قائل ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الوہیت کے قائل ہیں، اس کو معبود سمجھتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کو الہ قرار دیتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا دین شرک کو بنایا ہوا ہے، اس لیے ان کا دین باطل ہے. عیسائی وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہودیوں کا دین باطل ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور انجیل مقدس کو باطل قرار دیتے ہیں اور اس کو غلط کہتے ہیں.
اور وہم یتلون الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تورات اور انجیل دونوں کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس تورات ہے اور عیسائیوں کے پاس انجیل ہے۔ دونوں گروہ جو ہے اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں اور پھر ایسا دعویٰ کرتے ہیں جس کی تردید خود ان کے پاس موجود کتاب کرتی ہے، کیونکہ تورات کو نصارہ بھی مانتے تھے۔ اب دونوں ہی فریق ایک ہی کتاب کو مانتے ہیں، تورات کو نصارہ مانتے تھے اور اس طریقے سے یہ جو یہودی ہیں وہ بھی تورات کو مانتے ہیں، ایک ہی کتاب کو یہ مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے دین کا ابطال کرتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ اس کا دین باطل ہے اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ اس کا دین باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے، لا یعلمون سے مراد تفسیر روح المعانی کے اندر ہے کہ ہم مشرکو العرب فی قول الجمہور، کہ اس سے جو مشرکین عرب ہیں وہ مراد ہیں۔ تو اب یہاں پہ جب ہم نے اس سے مشرکین عرب مراد لے لیے تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کی طرح وہ بھی بات کرتے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ باطل پرست تھے، شرک کے پجاری تھے اور بتوں کے پجاری تھے، تو وہ بھی ان کی طرح جو ہے وہ کہتے تھے کہ تمام دین جو ہے نا باطل ہیں، سارے دینوں کی طرف بطلان کی نسبت کرتے تھے، کوئی دین بھی ٹھیک نہیں ہے، اور خود اپنے کو جو ہے نا بڑے وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی صحیح دین کے اوپر ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کے اندر یہ اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور پھر ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ ہم جو کچھ کرتے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہاں پہ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ عرب کے جاہل مشرکوں کی طرح دعویٰ ہے جو سراسر حماقت کے اوپر، بے وقوفی کے اوپر مبنی ہے۔ قیامت کے دن حق تعالی شانہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اب یہاں پہ ومن اظلم سے ومن اظلم، اس سے حق تعالی شانہ تیسرے شکوے کو بیان کر رہے ہیں۔ ومن اظلم، اور اس سے کون زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن منع، جس نے منع کیا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر فیہا، کہ لیا جاوے وہاں، اسمہ، نام اس کا، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں، اولئک ما کان لہم، اولئک ایسوں کو، ما کان لہم لائق نہیں، ان یدخلوہا کہ داخل ہوں ان میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے، ولہم فی الآخرہ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ یہ جو تیسرا شکوہ ہے یہاں پہ حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں کہ ومن اظلم، من، یہ جو من ہے نا استفہام کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ استفہام انکاری کے لیے ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے گھر میں آنے والوں کو روکے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ
اس سے مراد نصارہ ہیں کہ جنہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں عبادت کرنے سے روکا تھا اور بیت المقدس کو مسمار کر دیا تھا۔ کسی زمانے میں عیسائیوں نے، نصارہ نے وہاں بیت المقدس کے اوپر حملہ کر دیا اور یہودیوں کو وہاں پہ عبادت سے بھی روکا اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کو مسمار کر دیا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد مکۃ المکرمہ کے مشرکین ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرہ کی نیت سے مدینہ طیبہ سے تشریف لا رہے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو کفار نے آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں دی۔ تو بعض یہ بات بتاتے ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اپنے عموم کی وجہ سے اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو مسجدوں کو غیر آباد کرے، جو مسجدوں کو غیر آباد کرے، اس کے عمومی الفاظ سے ہر وہ شخص مراد ہے، خواہ وہ مسجدوں کو گرا دے اور خواہ مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روک دے اور خواہ جو ہے وہ کوئی اور ذرائع استعمال کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ مسجدوں کو نہ آ سکیں۔ یہاں پہ یہ بات تھوڑی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے انصاریوں نے، روم کے نصارہ نے، عیسائیوں نے ان سے انتقام لینے کی خاطر ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ، اس کا نام بھی جو ہے مفسرین نے ذکر کیا، طیطوس نام تھا اس کا، طیطوس کی سرکردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے خوب قتل و غارت کی، بڑا قتل و غارت کا بازار انہوں نے گرم کیا اور تورات کے نسخوں کو بھی جلا دیا تھا اور بیت المقدس کو بھی مسمار کر دیا تھا۔ اور پھر صرف مسمار ہی نہیں، بیت المقدس کے اندر خنزیر چھوڑ دیے تھے اور نجاستیں اس کے اندر ڈال دی تھی اور بالکل اس کو ویران کر دیا تھا، اور جو یہودی تھے ان کی جتنی بھی قوت تھی سب کو ختم کر دیا، ان کی قوت کو تہس نہس کر دیا تھا اور ان کے مال وہ بھی سب ختم کر دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویران اور منہدم پڑا رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام اور عراق کو فتح کر لیا انہوں نے، تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کو اور عراق کو فتح کر دیا تو پھر آپ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کر دیا جائے۔ تو زمانہ دراز تک ملک شام اور بیت المقدس مسلمانوں کے ملکیت کے اندر رہے اور قبضے کے اندر رہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ایک عرصے تک مسلمانوں کے قبضے سے بیت المقدس نکل گیا اور تقریباً 100 سال تک یورپ کے عیسائیوں کے قبضے کے اندر رہا، اور چھٹی صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو عیسائیوں کے تسلط سے آزاد کر دیا اور اس کو فتح کر لیا اور پھر دوبارہ جو ہے یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو رومی نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پر کہ تورات کو جلایا، بیت المقدس کو خراب و ویران کر دیا، اس کی بے حرمتی کی، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ۔ یہ جو رومی نصارہ تھے، ایک بادشاہ کے واسطے سے جب بیت المقدس کو انہوں نے ویران کر دیا تھا، خنزیر اور نجاستیں اس کے اندر ڈال دیے تھے اور پھر بہت ہی قتل و غارت گری انہوں نے کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں
یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ اس شخص سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے مسجد کو بھی نہ چھوڑے، اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے اور اس کے اوپر پابندیاں لگائے اور اس کو منہدم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ شان نزول حضرات صحابہ کرام میں سے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ فی التاویل، کہ قرآن کریم کی تعویل کے سلسلے میں اس کو علم عطا فرما دیجئے، یہ شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور دیگر جو حضرات صحابہ کرام ہیں، مثلا اس میں حضرت ابن زید ہیں اور بعض دیگر مفسرین ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دوسرا شان نزول بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر مسجد حرام میں داخل ہونے سے کفار نے جب روک دیا تھا اور آپ کو آپ کے طواف کرنے کے اوپر انہیں پابندی لگا دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اس سلسلے میں نازل فرمائی ہے، ان کی مذمت کے اندر نازل فرمائی ہے کہ یہ سب سے بڑے ظالم ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجد کو ویران کرنے والا ہو، لوگوں کو اس سے روکنے والا ہو۔ تو یہ جو مشرکین مکہ نے یہ حرکت کی تھی حدیبیہ کے مقام کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرنے سے روک دیا تھا، مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، اللہ نے ان کی مذمت کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ اور یہ جو ہے نا وہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی تفسیر پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 6 جلدوں کے اندر عربی کے اندر ان کی بہترین تفسیر ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر بہترین انداز کے اندر فرمائی ہے، بڑی روایتیں وہ نقل کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جو ترجیح ہوتی ہے کسی روایت کو، وہ ترجیح جو ہے پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے اس دوسرے شان نزول کو ترجیح دی ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بات بتانا مقصود ہے کہ چاہے شان نزول جو بھی ہو، وہ بیت المقدس جو رومی نصارہ نے اس کو ویران کیا تھا وہ ہو، یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے کے سلسلے میں مشرکین مکہ نے جو حرکت کی ہے وہ ہو، تو اس کے جو عام الفاظ ہیں اس سے ایک مستقل ضابطہ اور ایک قانون جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے، جس کے جو احکام القرآن کے اندر مولانا ظفر احمد تھانوی رحمہ اللہ نے اور اس طریقے سے علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی مسجدیں ہیں، جتنی بھی روئے زمین کے اوپر اللہ کی مسجدیں ہیں، چاہے بیت المقدس ہو، مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو، یا اس کے علاوہ روئے زمین کے کونے کونے کے اوپر جتنی بھی مسجدیں ہیں، اس میں اللہ کے ذکر سے روکنا اور ایسا کوئی کام کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ مسجد ویران ہو جائے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور حرام ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے مسائل، فقہی مسائل بھی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ذکر کیا ہے کہ آداب مسجد کے لحاظ سے تمام مسجدیں برابر ہیں، چاہے بیت المقدس ہو یا مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی ہو، آداب کے لحاظ سے کسی بھی مسجد کو دوسری مسجد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ البتہ یہ جو مسجد حرام ہے اور مسجد نبوی ہے، خاص عظمت اور بزرگی کی وجہ سے ان کا ایک الگ مقام ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسجد حرام کے اندر جو شخص ایک نماز ادا کر لے، ایک نماز، تو اس کو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی کے اندر اور بیت المقدس کے اندر اگر ایک نماز ادا کی جائے تو ادا کرنے والوں کو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔
تو اور دور دراز سے لوگ جو ان مساجد میں پہنچتے ہیں، کوئی عمرے کے نیت سے جاتا ہے، کوئی حج بیت اللہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، تو وہاں پہ دور دراز ملکوں سے سفر کر کے پہنچنا موجب ثواب عظیم اور باعث برکات ہے، بخلاف ان تینوں مساجد کے علاوہ دیگر مساجد کی طرف سفر کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ جو تین مساجد ہیں نا، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، اگر کوئی شخص ان کی طرف سفر کر کے جاتا ہے کہ میں جا کے ان مساجد کے اندر نماز ادا کروں گا، اس کی نیت ہی یہی ہو، تو علماء نے اس کو برکات کا ذریعہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ موجب برکت ہے۔ ان کے علاوہ جو اور مساجد کے لیے باقاعدہ سفر کرنا، اس کو حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ فقہاء نے یہاں پہ یہ بیان کیا ہے کہ مسجد میں نماز اور ذکر سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ ان میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی مسجد میں جانے سے یا وہاں نماز و تلاوت سے صراحتاً روکا جائے۔ مثلا کسی کو مسجد کے دروازے پر بٹھا دیا اور اس کو پہرا باقاعدہ لگا دیا اور کہا گیا کہ اس مسجد کے اندر کسی کو بھی داخل نہ ہونے دیا جائے، یا جو وہاں پہ موجود تھے سب کے اوپر جو ہے وہ کڑی پابندی لگا دی کہ یہاں پہ کوئی ذکر اور کوئی تلاوت نہ کرے، یہ سراسر جو ہے نا وہ حرام ہے۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ مسجد میں شور و شغب کیا جائے، اور یا مسجد کے قرب جوار کے اندر گانے بجانے کی صورتیں اختیار کی جائیں، ڈول وغیرہ اور گانے، یہ ساری چیزیں اختیار کی جائیں، اور اس قدر زور سے جو ہے نا یہ شور و شغب کیا جائے، قرب جوار میں اس قدر گانے بجائے جائیں، ڈھول وغیرہ بجایا جائے کہ جس کی وجہ سے نمازیوں کے نماز میں خلل واقع ہو، یہ بھی اللہ کے ذکر سے روکنے کے مترادف ہے، اور ایسا شخص بھی جو ہے نا وہ ظالم کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جب ہمارے ہاں کوئی خوشی ہو، جیسے شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے یا کسی بچے کی ولادت کا موقع ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور خوشی کا موقع ہو، تو اس میں ہمیں اللہ کے حکم کو دیکھنا چاہیے۔ ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو ایسے بے دین قسم کے لوگوں کو لے آتے ہیں کہ جو گانے بجاتے ہیں اور ڈول بجاتے ہیں اور دڑا دڑ اپنے پیسے جو ہے اپنا غرق کرتے ہیں پیسے۔ ایک گناہ کے کام کے اندر لوگوں کو شریک ہونے کی دعوت دینا اور پھر اس گناہ کے اندر اپنے مال کو جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے استعمال کرنا، یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ اور پھر مسجد کے قریب اگر کیا جائے کہ جس میں مسجد میں پڑھنے والے قرآن کریم کے پڑھنے والوں کی پڑھائی کے اندر خلل واقع ہو اور نمازیوں کے نماز میں خلل واقع ہو، یہ سب جو ہے وہ حرام اور ناجائز ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کس قدر جو ہے اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، لیکن ہم ان حرام کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر سے سکون ختم ہو گیا ہے۔ آئے دن لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ دست و گریباں ہے، اور بچے اپنے والدین کے نافرمان ہیں اور اپنے والدین کے گستاخ ہیں، اور سب جو ہے شکایت کر رہے ہیں کہ ہم اتنا کما رہے ہیں لیکن وہاں پہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں برکت نظر نہیں آتی، مال ہاتھ سے نکل آتا ہے۔ یہ سب جو ہے اس بات کی نحوست ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی مرکزی جگہ جو اللہ کی مسجد ہے اور جن کے آباد کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ہم ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ویران ہو جائے۔ مسجد میں تو ایک پیسہ لگانے کے لیے
ہمارے ہاتھ جو ہے آگے بڑھتے نہیں، اس وقت ہمارے جیبوں کو تالے پڑ جاتے ہیں اور ہمارے مالوں کے اوپر سانپ مسلط ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہ اللہ کی نافرمانی کی بات آتی ہے اور گانے بجانے کی بات آتی ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنے کی بات آتی ہے، وہاں پہ ہم بے دریغ پیسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سراسر اللہ کے نعمت کی ناشکری ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ عداوت ہے۔ آج جو اللہ نے ہمارے اوپر کرونا وائرس کی صورت میں ایک بیماری مسلط کی ہے، اس میں مسلمانوں کو اس بات پر اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ وہ کب نافرمانیوں سے باز آئیں گے اور کب یہ مرغے لڑانا، کتے لڑانا، جوئے کرنا، شراب نوشی کرنا، زنا کرنا اور اللہ کے دین کے خلاف مال کو استعمال کرنا اور مساجد کے قرب و جوار کے اندر اپنے خوشیوں کے موقع پر گانے بجانا، ڈول بجانا، یہ کب اس سے باز آئیں گے؟ اگر باز نہیں آئیں گے تو یہی بیماری وہ اگر قلعوں کے اندر چھپ جائے ان تک پہنچ جائے گی اور ان کا خاتمہ بھی کر سکتی ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں پھر کتنی ہماری لاشوں کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہے، ہمیں ان کو نہ غسل کرنے کی اجازت ہوتی ہے نہ اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہوتی ہے، اور ویسے ہی جو ہے وہ قبر کے اندر اس کو دفن کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اجتماعی اور انفرادی توبہ کریں اور ان گناہوں سے ہم گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں، تب جو ہے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اور اس بیماری نے جو پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے اور مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، یہ بیماری تب ختم ہوگی، ورنہ اس بیماری کے ختم ہونے کی کوئی صورتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے اور دیگر بیماریوں سے ہم پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور اللہ کے دین کے جو احکام ہے پوری امت مسلمہ کو اس کے بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور تیسرا مسئلہ جو فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ مسجد کے اندر لوگ اگر نوافل کے اندر یا تسبیحات کے اندر مشغول ہوں تو جو دیگر نمازی ہوں ان کے لیے بلند آواز سے تلاوت کرنا یا بلند آواز سے ذکر کرنا، کہ جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والوں کی نماز میں یا تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح میں خلل پیدا ہو جائے، یہ بھی اللہ کے ذکر کو روکنے کی ایک صورت ہے۔ اس سے بھی منع ہونا چاہیے، فقہاء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ البتہ اگر مسجد کے اندر جو ہے وہ کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو پھر بلند آواز سے ذکر کرنا بھی درست ہے اور تلاوت کرنا بھی درست ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسرا مسئلہ فقہاء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مسجدوں کی ویرانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب حرام ہیں۔ اس میں جس طریقے سے مسجد کا منہدم کرنا، اس کو ویران کرنا داخل ہے، اس طریقے سے ایسے اسباب پیدا کرنا کہ جن کی وجہ سے مسجد ویران ہو جائے، اور مسجد کی ویرانی بھی یہی ہے کہ نماز کے لیے کوئی نہ آ سکے یا کم از کم نمازی کم ہو جائیں، تو اس صورت میں یہ سب جو ہے اللہ کے ذکر روکنے کے زمرے کے اندر داخل ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ ظالم ہے، کیونکہ مسجدوں کے بنانے کا مقصد نماز، اللہ کا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت ہے، نقش و نگار جو ہے مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، کہ اصل میں مسجد کی آبادی ان لوگوں سے ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین اور خوبصورت ہوں گی،
مگر حقیقت میں ویران ہوں گی کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شرافت اور انسانیت کے 6 کام ہیں۔ شرافت اور انسانیت کے کل 6 کام ہیں، 3 جو ہے وہ حضر کے ہیں اور 3 سفر کے ہیں۔ جو حضر کے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے، نمبر 2 مسجدوں کو آباد کرے، نمبر 3 ایسے دوستوں کی جماعت بنائے جو اللہ تعالیٰ اور دین کی کاموں میں امداد کریں۔ آج ہماری دوستیاں ہم سوچیں کس کے ساتھ ہیں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری دوستیاں ہوتی ہیں نا جو دین بیزار ہوتے ہیں، نہ نماز وہ پڑھتے ہیں اور نہ کوئی اور دینی کام کرتے ہیں، اور ان کے سر آج کل بالوں کا جو رسم ہے، سر بالکل چوٹی کے اندر جو ہے نا کچھ بال چھوڑ دیتے ہیں اور چاروں طرف سے جو ہے وہ بالکل بال جو ہے منڈوا دیتے ہیں۔ یہ سب یہودی رسمیں ہیں، ہندوانہ رسم ہیں، جس کے اندر مسلمان معاشرے کے بچے مبتلا ہیں اور والدین ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کی تربیت نہیں کرتے، اور پھر شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہمارے نافرمان ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے دین کی کہاں مدد کر سکیں گے؟ کفار ہم سے یہی چاہ رہے تھے اور ایک درجے تک وہ اس کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ شرافت اور انسانیت کے جو 6 کام ہے، 3 حضر کے ہیں اور 3 سفر کے ہیں۔ حضر والے کاموں میں سے جو تیسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی جماعت بنانا، ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ وہ اللہ اور اس کے دین کے کام کے سلسلے میں امداد کریں۔ اور سفر کے کام یہ ہیں کہ اپنے توشہ سے غریب ساتھیوں کے اوپر خرچ کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا۔ نمبر 3 فقرائے سفر کے ساتھ ہنسی خوشی تفریح اور خوش طبعی کا طرز عمل اختیار کرنا۔ بعض ہوتے ہیں نا کہ ایسا کوئی ساتھی مل جاتا ہے سفر کے اندر جو عبوساً قمطریرہ ہوتا ہے، جس کے ماتھے کے اوپر جو ہے نا وہ بڑے شکن پڑے ہوتے ہیں، اور ایسا خاموش ہوتا ہے جیسے اس کے زبان کو کسی نے سی لیا ہے۔ سفر جو ہے آسانی سے تب گزرتا ہے جب آدمی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرے اور خوش طبعی کرے، کچھ لطائف صحیح قسم کے بیان کرے، تاکہ جو ہے نا وہ ساتھی آپس میں خوش ہوں اور ان کا سفر جو ہے نا آسانی سے طے ہو۔ تو یہ جو 3 کام حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیان فرمائے ہیں۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ایک بات ہے کہ مسجدوں کے آباد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پہ خشوع اور خضوع کے ساتھ حاضر ہوں، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوں، اور وہاں حاضر ہو کر تلاوت اور ذکر اللہ کے اندر آدمی مشغول ہو جائے۔ ہم جو ہے مسجد کے اندر جب حاضر ہوتے ہیں نا تو اس قدر شور و شغب کرتے ہیں کہ مسجد کو سر کے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے اپنے استاد محترم جن سے میں نے بخاری پڑھی ہے، اور ہمارے حضرت شیخ الاسلام حفظ اللہ، اور ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب حفظ اللہ کے بھی استاد ہیں، جن کا نام ہے مولانا صاحبان محمود صاحب رحمہ اللہ۔ 97 کے اندر میں نے ان سے بخاری پڑھی تھی، اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان سے میں نے ایک بیان سنا۔ دارالعلوم کو اللہ تعالیٰ نے عجیب اوصاف سے نوازا ہے۔ ایک وصف ممتاز دارالعلوم کا یہ بھی ہے کہ ہفتے کے جو 7 دن ہیں، ان میں کسی نہ کسی دن وہاں کے بڑے اساتذہ جو صاحب نسبت ہیں ان کا بیان ہوتا ہے، جس میں طلباء کے علاوہ ایک بہت بڑا جمع غفیر عوام کا بھی شریک ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے شیخ الاسلام حفظ اللہ کا بیان وہ اتوار کے دن ہوتا ہے، اور ہمارے مفتی اعظم پاکستان حفظ اللہ کا بیان منگل کے دن ہوتا تھا، بدھ کے دن ہوتا تھا، اور ہمارے استاد محترم
حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب، جن سے میں نے افتاء کی کتابیں پڑھی ہیں اور مشق بھی ان کے زیر نگرانی کی ہے، تو ان کا بیان منگل کے دن ہوتا ہے، جس میں دور دراز سے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اور پھر جمعے کو آج کل تو ہمارے استاذ حضرت مولانا محمود اشرف صاحب حفظہ اللہ جمعہ پڑھاتے ہیں، کبھی مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب جمعہ پڑھا لیتے ہیں، تو یہ بیانات ہفتے کے اندر وہاں پہ ہوتے رہتے ہیں۔ بڑا ہی ایک پر نور ماحول ہوتا ہے، اور وہاں پہ بڑی قیمتی باتیں مل جاتی ہیں، اور انسان کی اللہ والوں کے ساتھ نسبت قائم کرنے کا داعیہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے استاذ حضرت مولانا صحبان محمود صاحب کی وہاں مجلس منعقد ہوتی تھی۔ ان سے ایک بات میں نے سنی ہے، وہ فرماتے تھے کہ جس وقت آدمی مسجد کے اندر آ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے، تو وہ فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اسکت یا عبد اللہ، کہ خاموش ہو جا اے اللہ کے بندے، کیونکہ یہ جو عبدیت کا وصف ہے یہ بہت عظیم وصف ہے۔ 15ویں پارے کے اندر حق تعالی شانہ نے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا جو واقعہ پیش آیا، آسمانوں کی سیر فرمائی، وہاں پہ یہ کہا کہ اسرا بعبدہ، عبد کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا۔ عبد کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اپنا مالک، اپنا خالق جو کچھ چاہے آدمی جو ہے اس کے مطابق کرے، وہ عبدیت کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے فرشتہ مسجد میں باتیں کرنے والوں کو کہتا ہے کہ اسکت عبد اللہ، کہ اللہ کے بندے خاموش ہو جا۔ وہ خاموش نہیں ہوتا تو پھر فرشتہ مخاطب ہوتا ہے اسکت ولی اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست خاموش ہو جا۔ یہ ولایت عبدیت کے بعد ہے۔ پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوتا تو تیسری مرتبہ فرشتہ کہتے ہیں اسکت یا عدو اللہ، کہ اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا۔ اور یہ جو تیسرا وصف ہوتا ہے، اگر کوئی خاموش نہیں ہوتا تو اللہ کی دشمنی کے ساتھ جو ہے نا وہ مسجد سے نکل آتا ہے، اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو مسجد میں ہمیں شور و شغب نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہی فرماتے ہیں کہ آدمی ذکر و تلاوت کے اندر مشغول ہو، خشوع و خضوع سے وہاں پہ داخل ہو۔ اب ویرانی یہ ہوگی، فرماتے ہیں کہ ویرانی یہ ہوگی کہ وہاں پہ نمازی ہی نہ ہوں، یا نمازی کم آ جائیں، یا ایسے اسباب جمع ہو جائیں جس سے خشوع اور خضوع جو ہے نا باطل ہو جائے۔ تو یہ کتنے مسائل جو ہے اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے وہ فقہا نے بیان فرمائے ہیں، جو میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔